بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک کتاب ہے دوستو، جس کے پہلے صفحے پر پیدائش اور آخر صفحے پر موت لکھی ہوتی ہے، اور بیچ کے تمام صفحات خالی ہوتے ہیں۔ ہم جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن لکھتے وقت یاد یہ رہے کہ احکم الحاکمین کے سامنے ہماری اس کتاب کو کھولا جانا ہے، اور جب یہ کتاب کھلے تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور مختصر سا قصہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص کو ایک بہت قیمتی ہیرا ملا۔ وہ فوراً جوہری کے پاس گیا۔ جوہری نے اس ہیرو کو دیکھ کر کہا کہ اگر میں اپنی پوری دکان بھی بیچ ڈالوں تو اس ہیرے کی قیمت کو نہیں چکا سکتا، یہاں تک کہ پورا صرافہ بازار بھی بک جائے تب بھی اس ہیرے کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، لہٰذا تم بادشاہ وقت کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس ہیرے کی قیمت ادا کریں گے۔ بادشاہ نے جب اس ہیرو کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، اپنے وزیر کو بلایا، کہا کہ اس ہیرے کی قیمت اس کو دے دو۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہم اپنی پوری سلطنت کا ایک ایک مال، پورے ہیرے جواہرات، بیت المال، ساری سلطنت کا، یہاں تک کہ پوری سلطنت بھی دے دیں تب بھی اس ہیرے کی قیمت کو ہم نہیں چکا سکتے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ بھئی کچھ بھی ہو، کسی بھی طریقے سے یہ ہیرا مجھے چاہیے۔ تو وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ میرے اوپر چھوڑ دیجئے اس کو، میں کسی طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وزیر نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں اس ہیرے کی قیمت دے رہے ہیں اور تمہاری مرضی کے مطابق دے رہے ہیں، لہٰذا تم صبح کو جب سورج طلوع ہوگا یعنی سورج نکلے گا اس وقت سے لے کر کے، اور جب سورج غروب ہوگا یعنی سورج چھپے گا تب تک جو ہے محل سے اپنا جو بھی تمہیں پسند ہو قیمتی سامان، ہیرے جواہرات، پہننے کے کپڑے، طرح طرح کے کھانے، یہ تم لے جا سکتے ہو، تمہیں پورا دن ملے گا، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ مجھے ایسا ہی کرنا ہے۔ رات بھر اس کو نیند نہیں آئی، سوچتا رہا کہ محل سے مجھے یہ بھی لانا ہے، محل سے اتنے قیمتی لباس بھی ہوں گے، قیمتی خزانے بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات بھی ہوں گے۔ وہ پوری رات سو نہیں پایا۔ صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے پہنچ گیا، دیکھا کہ محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب وہ دروازے کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ بڑے قیمتی قیمتی لباس ایک کمرے میں ٹنگ رہے ہیں۔ ان لباسوں کو دیکھ کر کے اس کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا تعجب ہوا، کیونکہ ایسے لباس، شاہی لباس جو ہے اس نے دیکھے بھی نہیں تھے، پہننا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس نے ان لباسوں کو ایک ایک کر کے پہننا شروع کیا، اور ایک لباس پہنتا، آئینے میں دیکھتا، پھر دوسرا لباس پہنتا، پھر آئینے میں دیکھتا، اسی طریقے سے جو ہے طرح طرح کے لباس پہنتا اور اتار دیتا۔ تو جب وہ اس کی خواہش یہ پوری ہو گئی کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، تو وہ اگلے کمرے میں جب پہنچا تو دیکھا کہ بڑا عمدہ عمدہ بہترین اور تازہ اور بڑا لذیذ کھانا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ رات بھر سویا نہیں تھا، پلاننگ کی تھی رات میں کہ صبح کو یہ بھی لے کے آنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو چونکہ تھکا ہوا تھا اور بھوکا بھی تھا، کھانے دیکھے اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ کچھ ادھر سے ہاتھ مارا، کبھی ادھر سے ہاتھ مارا، کبھی اس چیز کو ہاتھ لگایا، کبھی وہ چیز کھائی، خوب اس نے پیٹ بھر لیا اپنا، خوب شکم سیر ہو گیا۔ اور جب وہ آگے بڑھا تو دیکھتا ہے کہ بڑا نرم اور بڑا شاہی بستر لگا ہوا ہے۔ چونکہ رات بھر جاگا ہوا تھا، نیند بھی آ رہی تھی، اس نے سوچا کہ ابھی صبح کا وقت ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے دن ختم ہونے میں، تھوڑی دیر آرام کر لوں، اور وہ لیٹ گیا بستر پر۔ تو جو کنیزیں کھڑی تھیں پنکھا جھلنے کے لیے، انہوں نے پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ رات بھر کا بیچارہ جاگا ہوا اور سو گیا۔ جب دربانوں نے آ کر اسے اٹھایا اور کہا کہ اٹھو اٹھو جلدی، تو وہ گھبرا کے اٹھا اور سامان بٹورنے لگا، سامان اٹھانے لگا۔ تو درباریوں نے کہا کسی بھی سامان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کو پورا دن ملا تھا اپنا مال، اپنی مرضی سے مال لے جانے کے لیے، جو کچھ بھی چاہتے لے کے جاتے، لیکن اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے،
اب آپ اس جگہ سے ایک سوئی نہیں اٹھا سکتے۔ دوستو اس قصے میں یہی کہ جیسے اس نے اپنے اس قیمتی ہیرے کو اپنے شوق کے لیے ضائع کر دیا، اسی طریقے سے ہم اپنے شوق کے لیے اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ زندگی ہمیں اس ہیرے سے کم قیمت کی نہیں ملی ہوئی ہے، ہم بھی یہاں پر۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے آخر میں کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص چاہتا تو اس کو پورا دن ملا تھا، ایک ایک کر کے محل کا سارا سامان وہ باہر لا سکتا تھا، قیمتی ہیرے جواہرات، قیمتی لباس، طرح طرح کے کھانے وہ باہر لا سکتا تھا اور اپنا اس کا ایک محل تیار ہو جاتا۔ لیکن وہ لباس کے چکر میں، کھانے کے چکر میں، سونے کے چکر میں ایسا رہا کہ اس کا وہ وقت ہی پورا ہو گیا۔ یہی چکر آج ہماری زندگی کے اندر بھی ہے دوستو۔ ہم بھی اوڑھنے پہننے میں، کھانے میں، تفریح کرنے میں، یہاں تک کہ ہماری ساری صلاحیتیں دنیا میں خرچ ہو رہی ہیں، دنیا اور دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا یہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ لوگوں کے وقت بھی ہمارے سامنے پورے ہوئے ہیں، موقع نہیں ملا کسی کو، کیونکہ موت کبھی بھی کسی کو موقع نہیں دیتی، یہاں تک کہ اچھے کام کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اگر ملک الموت سے کوئی آدمی یہ کہے گا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی ملک الموت موقع نہیں دے گی۔ تو اس زندگی کو ہم اس طریقے سے گزاریں میرے دوستو کہ ہمیں آخرت کا خیال ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہر وقت زندہ رہے، تاکہ ہم کل وہاں جائیں تو خدا کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر کو زندہ رکھے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔